الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ 15واں حصہ ہے، اور ہم اس میں ہجرت کے تیسرے سال جو واقعات ہوئے اس میں سے جو ایک جنگ ہوئی، جنگ احد، اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ ہجرت کے تیسرے سال کا سب سے بڑا واقعہ ہے جنگ احد۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینے سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق اور باطل کا یہ معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اسی لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی الگ الگ آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ آپ سن چکے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار تھے۔ اسی بنا پر مکے کا ایک ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا، اور خصوصاً قریش کا یہ طرۂ امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کا خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے کہ جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلدی سے جلدی مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، امیہ کا لڑکا صفوان، اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ، بھائی، بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں اس سال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے اسلام کے بانی اور مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندروں کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا، یہ بہت آسان ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا بہت ضروری سمجھا۔ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہایا، اس کے ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش، لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا، اور انہوں نے تمام قبائل عرب میں انتقام کی جوش کی آگ لگا دی، اور پھر اس میں بچہ بچہ خون کا بدلہ لینے کے لیے خون کا بدلہ، خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی، اور مردوں کے ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی انتقام کے جوش سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئی۔ جن کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے ہند کے باپ عتبہ، جبیر ابن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اسی بنا پر ہند نے جو وحشی غلام تھے جبیر ابن مطعم کے، حضرت حمزہ کے، ہند کے جو غلام تھے وحشی، ان کو جبیر ابن مطعم حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ ہند نے جو وحشی کو جو جبیر ابن مطعم کے غلام تھے حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا،
اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ الغرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا، انتہائی جوش کے ساتھ، انتہائی تیاری کے ساتھ کفار کا لشکر مکے سے روانہ ہوا، اور ابو سفیان اس لشکر کا سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال سن ہجری 3 کو حضرت عدی بن فضالہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس کو جاسوس بنا کر کفار قریش کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا، اور ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینے کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینے کی چراگاہ کی تمام گھاس چر گئے۔ یہ خبر سن کر 14 شوال سن ہجری 3 جمعرات کی رات میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ یہ ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر اللہ کے نبی کے گھر کا پہرا دیتے رہے، اور مدینہ کے شہر کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب کیا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں رہ کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کم سن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور نے سب کی رائے سنی، مکان میں گئے، ہتھیار پہنے باہر تشریف لائے۔ اب یہاں تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر حضور نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلے اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر کو اور قبیلے خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور 1000 کی فوج لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے حلیف، یہ یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ واپس لوٹ جاؤ، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ ابن ابی بھی، جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا، میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عبداللہ ابن ابی کی بات سن کر قبیلے خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلے اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا، مگر اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک اسلام کی محبت کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ وہ ہمت ہار جائے، واللہ ولیہما، اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رہ گئے، جن میں سے 100 زیرہ پوش تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 کا لشکر تھا، جن میں سے 700 زیرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ، 15 عورتیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا، اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام ہے۔ مگر جب حضرت رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ ان کی ترکیب چل گئی، وہ فوج میں شامل کر لیے گئے۔ حضرت سمورہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدیج کو پشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں،
اس لیے اگر وہ فوج میں لے لیے گئے تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور واقعی حضرت سمورہ نے حضرت رافع بن خدیج کو زمین پر دے مارا، اور اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ مشرکین تو 12 شوال سن ہجری 3 بود کے دن ہی مدینے کے قریب پہنچ کر احد کے پہاڑ پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 شوال سن ہجری 3 جمعہ کی نماز کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے، رات کو بنی نجار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی۔ حضرت عکاشہ کو لشکر کے دائیں حصے پر، حضرت ابو سلمہ کو بائیں حصے پر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو اگلے حصے پر، اور حضرت مقداد بن عمرو کو پچھلے حصے پر افسر مقرر فرمایا، اور سب بندی کے وقت احد پہاڑ کو پیٹھ پر رکھا، اور لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک رستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے حضور نے اس کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر کو اس دستے کا افسر بنا دیا، اور یہ حکم دیا کہ دیکھو ہم چاہے جیتے چاہے ہارے، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہ ٹلنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ مشرکین نے بھی بہت باقاعدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا، انہوں نے اپنے لشکر کے داہنے حصے پر خالد ابن ولید کو، بائیں حصے پر اکرمہ ابن ابو جہل کو، سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا، تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ ابن ربیعہ تھا، اور پورے لشکر کا علم بردار طلحہ ابن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبد الدار کا ایک آدمی تھا۔ حضور نے دیکھا کہ جب پورے لشکر کفار کا علم بردار قبیلہ بنی عبد الدار کا ایک شخص ہے، تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا جو قبیلہ بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دب بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھی کہ جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور خون کا انتقام کا جوش بھرا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے، کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھی، اور یہ سب آواز ملا کر اشعار گا رہی تھی کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ مشرکین کی صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینہ والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلے اوس کا سردار تھا اور مدینے کا مقبول آدمی تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ شخص حسد کے جذبے میں جل بھن کر خدا کے محبوب کی مخالفت کرنے لگا اور مدینے سے نکل کر مکہ چلا گیا، اور کفار قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے گی، چنانچہ وہ میدان میں نکل کر اس نے پکارا کہ اے انصار، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا کہ ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھے خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل فرمائے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا گیا اور کہنے لگا ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی، اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور سے سنگباری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کفار کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ سب سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کا یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے ایک ہی وار سے اس کا سر پر پھاڑ دیا اور زمین پر گر کر وہ تڑپنے لگا۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان ابن ابو طلحہ یہ شعر پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا کہ علمبردار کا فرض ہے کہ نیزے کو خون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اس کے شانے پر کندھے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی، اور حضرت حمزہ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا کہ میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا ابن ساق الحجیج۔
اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور میدان جنگ میں کشت و خوں کا بازار گرم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس میں ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لپکے، مگر یہ شرف حضرت ابو دجانہ کے نصیب میں تھا کہ تاجدار عالم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ یہ اعزاز پا کر جوش مسرت میں مست و بے خود ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک کالے رنگ کا رومال باندھ کر اکڑتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دے، مگر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ انتہائی جوش جہاد میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں سباغ سامنے آیا، آپ نے تڑپ کر فرمایا، آپ نے تڑپ کر اس پر ایک تلوار چلائی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وحشی جو ایک حبشی کا غلام تھا اور اس کا آقا جبیر ابن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ تو اگر حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا، حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پیٹھ کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ کفار کے علم بردار خود کٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک کے قتل ہونے کے بعد دوسرا اس جھنڈے کو ہاتھ میں اٹھا لیتا۔ ان کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جب ایک کافر نے جس کا نام ثواب تھا مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے، مگر اس نے اپنے قومی جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے ہوتے یہی کہتا رہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام عامرہ تھا، اس نے جھپٹ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی، ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قریش کے لشکر کے دل تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے۔ اچانک پیچھے سے شداد بن اسود نے جھپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا۔ کفار کی بھگدڑ اور مسلمانوں کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو پیچھے حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ اب تو چلو، اب تو ہماری جیت ہو گئی، فتح ہو گئی۔ ان کے افسر حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ہر چند روکا، حضور کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفی کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد ابن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ رستہ پورا پہرا دینے والوں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً اس نے اسی راستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے چند جانبازوں کے ساتھ
انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کیا، یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے، پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھی، اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے دو پارٹوں میں دانے کی طرف پیسنے لگا، اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی پھیل گئی کہ اپنے اور پرائے کی تمیز ختم ہو گئی۔ خود مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ چلاتے ہی رہے، اے مسلمانوں یہ میرے باپ ہے، یہ میرے باپ ہے، مگر کچھ عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو دھیان ہی نہیں تھا، اور مسلمانوں نے حضرت یمان کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جنگ احد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے، غسل کی ضرورت تھی، مگر جب جنگ کی آواز کان میں پڑی تو اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اس کو غسل دیا، اور اسی واقعے کے بنا پر حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین، انصار اور مہاجرین دونوں کے بڑی دلیری اور جانبازی کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکڑ گئے۔ حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام علم بردار عثمان، ابو سعد، مصعب، طلحہ بن طلحہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے، اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر کفار کے لشکر کو جوش دلا رہی تھی، وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چلی گئی جا رہی تھی، اور مسلمان کفار کو قتل کرنے میں مشغول تھے۔ پھر بڑا غضب یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر پر ابن قمیہ کا کافر جو ہے وہ جھپٹا، اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دائیں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جانباز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن قمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت مصعب بن عمیر اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے اسلام کے پرچم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے، اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ پھر ابن قمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے شور مچایا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد ابن سکن 5 انصاریوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے، اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دی۔ حضرت زیاد ابن سکن زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر کچھ جان باقی تھی۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب لوگوں نے ان کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن نے کھسک کر اللہ کے نبی کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا، اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز گئی۔ حضرت زیاد بن سکن کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان۔ اب اس آواز پر کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے غضب ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل سراسیمہ اور پراگندہ دماغ ہو گئے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے، کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینے کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہی رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہمت ہاری، اور جو جابازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبور اور لاچار ہو چکے کہ تاجدار دو عالم ہے کہاں، کس حال میں، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا تلوار چلاتے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جاتے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب اور بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ حضرت انس بن نضر نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟
لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول اللہ شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے، چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش اور جابازی کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر اور تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا، ناک کان وغیرہ کاٹ دیا تھا، ان کی صورت بگاڑ دیتی، کوئی ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر پہچانا۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دہدہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اللہ شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہذا تم اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے لڑو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کے نیزے سے جام شہادت نوش کر لی۔ جنگ جاری تھی اور اسلام کے جانثار جو جہاں تھے وہی لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھی۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک کے خوش نصیب آنکھیں تھیں۔ انہوں نے حضور کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ مسلمانوں ادھر آؤ، رسول اللہ یہ ہے، رسول اللہ یہاں پہ ہے۔ آواز سن کر تمام جانثاروں میں جان پڑ گئی، ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا ہجوم پورا امنڈ پڑا اور بار بار تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کرنے لگا، مگر حضرت علی کی تلوار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ اس گمسان کی لڑائی میں اور مار دھاڑ کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پرواہی کے ساتھ کھجورے کھا رہا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں اس وقت شہید ہوا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اس فرمان کو سن کر مست ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے پورے دل ہل گئے۔ اسی طرح جنگ کرتے کرتے وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرت عمرو بن جبو انصاری لنگڑے تھے، یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہیں کرنا۔ ان کے 4 فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے، لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا تھا، تو یہ حضور کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے، میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا جنت کے باغوں میں چلوں۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری سے رحمت عالم کا دل متاثر ہوا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن جموح کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے جاتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں شہید ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد ان کی بیوی ہند حضرت عمرو بن جموح کی بیوی میدان میں پہنچی، اس نے ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لا کر دفن کے لیے مدینہ لانا چاہا، تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینے کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا عمرو بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اپنے گھر والوں میں آنا نصیب مت کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینے کی طرف نہیں چل رہا۔ یہ جنگ احد کی تھوڑی سی تفصیل تھی۔ آج کے ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر اس کے آگے کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔